السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم پہلے سیگمنٹ میں آج آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے بالآخر ایکشن لے لیا ہے اور عطائیوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب وہ کارروائیاں جو ایک ٹائم سے رکی ہوئی تھیں اور بار بار اس کی نشاندہی کی جا رہی تھی، میڈیا میں بھی اور میٹرو میٹرز میں بھی ہم نشاندہی کر رہے تھے اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی اس بات کی اطلاع دی جا رہی تھی، لیکن اس پر ان شکایت پر کارروائیاں نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے شو میں اس پہ بات کی تھی عطائیوں کے حوالے سے، تو کچھ دن پہلے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیمز جو ہیں وہ گراؤنڈ پر اتری تھیں اور وہ پہنچی تھیں نارتھ کراچی کے علاقے بلال کالونی میں، جہاں پر انہوں نے عطائیوں کے خلاف ایکشن لیا تھا اور متعدد کلینک سیل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ گو کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے آفیشیلی اس کا کوئی پریس ریلیز نہیں جاری ہوا، آفیشیل انفارمیشن ہمیں نہیں پہنچی ہے، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہاں پر جو گراؤنڈ پر لوگ موجود تھے، جو آئی وٹنسز ہیں، انہوں نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق وہاں پر کم از کم 3 کلینکس کو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیموں نے سیل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیمیں وہاں پہنچیں اور ایک کلینک پر وہاں جیسے انہوں نے چھاپہ مارا اور وہاں پر افسران نے کارروائی کا آغاز کیا، تو اس کے ساتھ ہی نہ صرف وہاں سے بلکہ اس کے علاوہ جو آگے کے کلینکس ہیں وہاں سے بھی جو عطائی وہاں مریضوں کو دیکھ رہے تھے اور مریضوں کا علاج کر رہے تھے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کئی عطائی اپنا وہاں سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے اور کئی کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ چھپ گئے، اور اس کے بعد کہیں پہ کئی کلینکس پہ صرف بچے وہاں پر موجود تھے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا جناب شکیل بیگ صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے، اور ہمارے لاسٹ شو میں بھی وہ موجود تھے اور انہیں عطیت کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ السلام علیکم شکیل بیگ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی بیگ صاحب، کچھ ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے؟ جی الحمدللہ، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو جی کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی اس کے توسط سے یہ میں ضرور کہوں گا، میٹرو میٹرز نے اپنا کام کر دکھایا اور جو سویا ہوا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو زندہ کر دیا، اور عطائی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کھلے عام گھوم رہے ہیں، کم از کم ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور سیکنڈلی سب سے بڑی بات جو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے، لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو عطائی ڈاکٹر ہے بیسیکلی یہ ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کے ہم قصاب بھی نہیں ان کو کہہ سکتے۔ قصاب تو اپنا بزنس کر رہا ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں بیسیکلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے کم از کم نہ کرتے 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 کافی دیر تو کر دی، لیکن چلیں دیر سے ہی لیکن آ گئے، میدان میں اتر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے اپریشیٹ کریں گے اور مزید ان کا ساتھ بھی دیں گے جہاں بھی، بلکہ میں آپ کا پروگرام تو دے ہی رہا ہے، بلکہ ہم انڈیویجول ایز اے چیئرمین کنزیومر رائٹس، کنزیومر ایکٹیوسٹ، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور ان کا ساتھ دیں گے پورے کراچی میں، سندھ میں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی۔ انسان جو ہے اس وقت جس طریقے سے مہنگائی میں ایک تو مر رہا ہے، پلس اس کے بعد وہ کئی جگہوں پر اس کو کھانے پینے کی چیزیں ٹھیک نہیں ملتی، وہیں پر اگر اس کو ڈاکٹر یا ادویات بھی ایسی مل رہی ہوں کہ جس سے ان کی جانیں جا رہی ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایک بہت بڑا کام ہے، ہم اپریشیٹ کریں گے۔ پھر بھی ساتھ ساتھ جملہ یہ ہمارا ہوگا کہ جناب آپ نے دیر کر دی، چلے کوئی بات نہیں، دیر صحیح، لیکن اب آپ کہتے ہیں نا صبح کا بولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس سے بولا نہیں کہتے، تو ہم اس پہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور مزید ہم چاہیں گے کہ کارروائیاں بڑھائی جائیں، کیونکہ کل بلدیہ ٹاؤن سے ہمارے پاس تھا کہ بلدیہ ٹاؤن میں کئی علاقوں میں ہو رہا ہے، منگو پیر سے کمپلین تھی کہ وہاں سے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نیو کراچی سے کمپلین تھی، وہاں سے کورنگی سے تھی۔ تو اس طرح یہ جو عطائی ہیں، جو جعلی ڈاکٹر، جن کو میں تو جعلی لفظ برملا بولتا ہوں، میں تو عطائی بولتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں عام لوگ شاید سمجھتے بھی نہ ہو عطائی کیا ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو جعلی ڈاکٹر بنے ہوئے بیسکلی ان کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کی ضرورت ہے۔ جی، اور شکیل بیگ صاحب یہ بتائیے کہ عطیت کے خلاف ظاہر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا تو مینڈیٹ ہے، اس کو تو کام کرنا ہی چاہیے اور وہ کام کر بھی رہا ہے بہت سارے مراحل میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹی ہے، جو کنزیومر باڈیز ہیں، جیسے آپ کا CRPC ہے اور سول سوسائٹی کے جو دیگر آرگنائزیشنز ہیں، ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں جیسے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے، اور اس طرح کے لوگ جو دیکھیں یہ تو بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے نا، ہیلتھ کا رائٹ تو ہیومن رائٹ بھی ہے، لیگل رائٹ بھی ہے،
اور لائف کا بھی رائٹ ہے نا, رائٹ ٹو لائف بھی ہے. تو اس پہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اسٹیک ہولڈرز مل کر کچھ ایک کوئی ایسا ایکشن کمیٹی بنائیں یا کوئی الائنس بنائیں یا اس پہ کچھ کام کریں تھوڑا, کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کا بھی بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. امریکہ میں ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے اور ان کو دوبارہ لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو اسکرین پر آپ کو کچھ فوٹیجز نظر آ رہے ہیں یہ عطائی ہیں, کویکس ہیں, اور ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ کلینکس پر بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں. اور ان عطائیوں نے جب ہیلتھ کیئر کمیشن کارروائی نہیں کر رہا تھا تو اس سے پہلے ایک آدھ ہفتہ پہلے ان عطائیوں نے مل کر ایک گروپ بنا لیا تھا اور اس گروپ کی شکل میں یہ متحد ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بھی کیا تھا عطائیوں نے, اور حکمت عملی بنا رہے تھے کہ میڈیا کو کیسے چپ کرایا جائے, میڈیا کو کیسے خاموش کرایا جائے. اور اس پر جو ہے وہ یہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر کوئی حکمت عملی بھی بنائی تھی. جی شکیل بیگ صاحب, میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا, بالکل آپ نے سن لیا تھا سوال, تو کہ سول سوسائٹی اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل سوال سن لیا تھا, بلکہ ہم نے آپ کے پروگرام کے بعد میں نے یہ سوچ کیا تھا کہ ایک تو ہم نے پی ایم اے سے ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں بہت ہی متحرک کیے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے اینٹی کوائکری کے سربراہ بھی ہیں. ایک تو ہم ان کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, پھر ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں, پلس ہم سول سوسائٹی کو لے کے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ اگر ایک طرف اگر وہ گروپ بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہ سندھ اینٹی کوائکری الائنس بنا دیا جائے اور وہ پورے سندھ میں کام کرے, اور ادھر ڈسٹرکٹ سے ہم لوگوں کو بالکل بنانا چاہیے. اس میں میڈیا کی طرف سے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, آن بورڈ ہوں گے ہم. بالکل, آپ میڈیا تو ہمارا مین پلر ہے سر. دیکھیں جتنا میڈیا اس کو ایکسپوز کرتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں کرتا. اس آواز کو بلند کرنے میں جہاں بہت سارے چینلز کام کر رہے ہوں گے, ریڈیو کام کر رہے ہیں, اخبارات, لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں کہ میٹرو ٹی وی کا جو میٹرو میٹرز پروگرام ہے اور جس کو اختر شاہین صاحب آپ ہوسٹ کرتے ہیں, یقین کریں کہ مسلسل آپ کے پروگرام نہ صرف عطائیت پہ بلکہ عطائیوں کے نتیجے میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا, ایک ہڈی ٹوٹے ہوئے کا کیس میں نے آپ کے میں اس پروگرام میں دیکھا تھا, میں نے پروگرام آپ کا کس طریقے سے ہڈیاں توڑی گئی, وہ بھی ایک قسم کی عطائیت ہی ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بالکل ہم اسٹینڈ لینے جا رہے ہیں, اور ہم پی ایم اے کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے. ہم چاہیں گے کہ پی ایم اے بھی ہمارے ساتھ ہو, بلکہ ہم ساتھ ہوں پی ایم اے کے, ہم مل کر اس کو ایک اس جہاد میں کام کریں. یہ جہاد ہے بیسیکلی, لوگوں کی جانوں کو بچانا, بجائے کسی کو مرنے دیں, اس کو سسک کا جان اس کی نکل جائے, اس کو اس کی زندگی کو بچانا, میرا خیال ہے اس سے بڑا کیا جہاد ہوگا. تو اس جہاد میں ہم شامل ہوں گے, اور ان کے خلاف ہم جو بھی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو بھی مینڈیٹری ہے اس کے تحت وہ جو کام کرتا ہے ہم ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے, بیک اپ کریں گے ہم ان کو. بہت شکریہ آپ کا. شکیل بیگ صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس پر گفتگو کر رہے تھے. اور ایسا ہی ہے ناظرین, جیسے ہم کوئی رپورٹ دیتے ہیں عطائیوں کے خلاف اور ان کی فوٹیجز آن ایئر کرتے ہیں تو فوراً سے ہی عطائی جو ہے وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں اور کیمپین بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. صحافیوں کے خلاف بھی کیمپینز کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر, لیکن قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جہاں بھی کوئی لیگل کام ہو رہا ہے اس پر ضرور کارروائی ہونی چاہیے. اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے گراؤنڈ پہ اتر کر جیسی یہ کارروائی شروع کی ہے تو یقیناً اس کا اچھا امپیکٹ جو ہے وہ آیا بھی ہے اور مزید بھی آئے گا. اور اسی طرح سے اگر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کارروائیاں کرتا رہے, ایٹ لیسٹ اگر ہفتے میں 1-2 دن بھی کارروائی کرے, گراؤنڈ پر اتر جائے, تو میرے خیال میں اس سے صورتحال بہت بہتر ہوگی اور بہت سارے جعلی ڈاکٹروں سے جو ہے وہ عوام کی جان چھوٹ جائے گی. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور میٹرک اور انٹر بورڈ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.